اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان محبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالح صلوا علیہ وآلہ. سر لا مکان سے طلب ہوئی، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی. سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ کی. معراج کو بنیادی طور پہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جملہ سمجھیں. خدا وہ ہوتا ہے جو مقام میں آ نہیں سکتا. جو کسی جگہ پر سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ میں سما نہ سکے. جو کسی جگہ میں سما جائے وہ خدا نہیں ہوتا. جو سما جائے وہ خدا، اور خدا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی جگہ سما. اب یہ بنیادی نقطہ سمجھ آ گیا کہ خدا مقام میں آ نہیں سکتا. کوئی شخص یہ جملہ بولے نا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، یہ جملہ کفری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ آپ نے خدا کو جگہ میں قید کر دیا. آپ جملہ یہ بولیں گے خدا موجود ہے، ہر جگہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ جب جگہ بولتے ہیں تو آپ خدا کو جگہ میں قید کر دیتے ہیں، اور خدا ایک نور ہے جو کسی جگہ سما نہیں سکتا. تو جملہ یہ ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے، ہر جگہ نہیں، کیونکہ جو جگہ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور خدا ہوتا ہی وہ ہے جو جگہ میں نہ آئے. اب سوال یہ پیدا ہوا، خدا تو وہ ہے جو جگہ میں آ نہیں سکتا، اور بشر وہ ہوتا ہے جو لا مقام میں جا نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مقام میں آ نہیں سکتا، اور بشر جو ہے وہ لا مقام ہے. اور اگر حضور صرف نور ہے تو نور سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا. خدا مقام میں آ نہیں سکتا، بشر لا مقام میں جا نہیں سکتا. حضور صرف نور ہو تو سدرہ سے آگے جا، کیونکہ نوریوں کا سردار بھی سدرہ سے آگے نہیں گیا. نور کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ خدا تو مقام میں آ نہیں سکتا، بشر لا مقام میں جا نہیں سکتا، نوری بھی ہو تو سدرہ سے آگے جا نہیں سکتا. تو ملاقات ہوئی تو ہوئی کہاں پہ؟ خدا کو مقام میں لائیں تو کفر ہے، بشر لا مقام میں لے جائیں تو دین کے خلاف ہے، نور سدرہ سے آگے لے جائیں یہ بھی دین کے خلاف ہے. اب خدا مقام میں آیا نہیں، بشر لا مقام میں گیا نہیں، نور سدرہ سے آگے گیا نہیں، ملاقات تو ہوئی ہے، تو پھر ہوئی کہاں میں؟ مقام میں ہوئی کہ لا مقام میں ہوئی؟ کیونکہ بشر نے لا مقام میں جانا نہیں، نور نے سدرہ سے آگے جانا نہیں، اور خدا نے مقام میں آنا نہیں. تو معراج کب، کہاں، کیسے ہوئی؟ ایک جملے میں سمجھو کہ بشریت، بشر ام ہانی کے گھر رہ گیا، بشر ام ہانی کے گھر رہ گیا، اور نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی، جہاں پہ بشریت اور نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. ہر جگہ شور کے حد سے بڑھا دیا، حد سے بڑھا دیا. میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا تھا، ایک لائن تم لگاؤ کہ یہ حضور کی حد ہے، اس سے آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے. پہلے بتاؤ تو صحیح حضور کی حد ہے کیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. پہلے بتاؤ نا، جرت کس میں ہے؟ کس کی عقل ہے؟ یار آپ کی عقل ہے، ایک میری عقل ہے. جو سنار کے پاس ترازو پڑا ہوتا ہے نا، ترازو سنار کے پاس، اس میں تولے اور ماشے تولے جاتے ہیں، من اور ٹن نہیں تولے جاتے. اب سنار کہے کہ میں نے اپنے ترازو پہ من بھی تولنا ہے
ٹن بھی تولنا ہے تو ہم کہیں گے تیرا ترازو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تیری اوقات تولے اور ماشے کی ہے۔ آپ کی اور میری عقل تولے اور ماشے تولے تو اچھی لگتی ہے، حضور کی شان تولے تو ٹوٹ جائے گی۔ میری عقل کی کیا مجال ہے کہ میں ترازو لے کے بیٹھوں اور حضور کی شانوں کو تولنا شروع کر دوں؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا، پہلے بتاؤ تو صحیح، ہم کو تو ملتی نہیں ان کے عروج کی حد، ہم کو تو ملتی ہی نہیں ان کے عروج کی حد، اور تم کہتے ہو کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے بتاؤ تو صحیح حد ہے کیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا مالکی، سبحان الذی اسرا۔ عرب کے اندر یہ دستور ہے کہ جو چیز ان کی عقل میں نہیں نہ آتی تھی وہ کہتے تھے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی عقل جب عرب والوں کی تھک جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، کہ اللہ ہی جانے یہ کیسے ہو گیا۔ اب ایک بات پہ توجہ کرنی ہے، ہمارے ہاں جب کوئی دلہا بنے، اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی شب اسرا حضور دلہا بنے اور جنت کو دلہن بنایا گیا تو یہ جنت کی توہین ہے۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت والے دن کعبہ جب میدان محشر میں آئے گا تو دلہن بن کے آئے گا، سورۃ الرحمن جب میدان محشر میں آئے گی تو دلہن بن کے آئے گی، تو جنت حضور کے لیے دلہن بن گی تو کون سی گستاخی ہو گئی؟ اب حضور شب اسرا کے دلہا بنے۔ اب دستور یہ ہے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے تو ماں دیکھتی ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ، باپ دیکھتا تو کہتا ہے سبحان اللہ، عزیز دیکھے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب جس رات حضور دلہا بنے والدہ نہیں تھی جو کہتی سبحان اللہ، والد نہیں تھے جو کہتے سبحان اللہ، چچا نہیں تھے جو کہتے سبحان اللہ، زوجہ نہیں تھی وصال ہو گیا جو کہتی سبحان اللہ، دادا نہیں تھے وصال ہو گیا جو کہتے سبحان اللہ۔ دستور زمانہ یہ ہے کہ دلہا بنے تو دیکھنے والے کہتے ہیں تاڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ۔ لگتا ہے ان کو پچھلی والی حدیث دوبارہ سنانی پڑے گی، پہلے سبحان اللہ کی حدیث نہ سن لیں، بولو تو صحیح، تاڑی چپ تے بھی سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگتا ہے، اور جنت کا درخت کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک گھوڑا 70 سال تک، ایک گھوڑا 70 سال تک مسلسل بھاگتا رہے تو جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنت اتنی گنی بنائی ہے، اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے تمہارا گمان بھی نہیں، تو جب گمان ہی نہیں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے گمان سے ماوراء اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اب حدیث پاک یہ ہے کہ جنت میں جو درخت ہے اس درخت کی لمبائی اتنی ہے کہ ایک گھوڑا مسلسل 70 سال بھاگتا رہے تو جنتی درختوں کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اب درخت کس کا لگا؟ جس نے ایک مرتبہ کہا۔ اب اس حدیث کو آپ نے نقیبوں سے سنا ہوگا، لیکن سنا ہوگا چھمک چھلو انداز میں، تھوڑی سی گہرائی سے سمجھیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کھجور کھائی اور اس نے کھجور کھا کے گٹھلی کسی کی زمین میں پھینک دی، اور جو زمین تھی وہ زمین بھی زرخیز تھی۔ اب قدرت کا کمال یہ ہوا کہ بارش بھی برس گئی، اب اس گٹھلی کے اوپر پودا بنا، پودے سے درخت بنا، درخت پہ لگ گیا پھل۔ اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ جو درخت ہے یہ گٹھلی پھینکنے والے کا ہے یا جس کی زمین ہے؟ تو سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت، وہ گٹھلی پھینکنے والا تو پھینک کر چلا گیا، جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ اب یہ اصول سمجھ آ گیا کہ جس کی زمین ہے درخت اسی کا ہے۔ اب یہ حدیث سنیں، میرے نبی نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگاتا ہے۔ پہلے درخت نہیں لگتا، پہلے جنت کی زمین آپ کے نام ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر آپ کے نام کا رب درخت لگاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو کہ زمین کسی کی ہو درخت کسی کا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ امتی نے کہا سبحان اللہ
تو رب نے پہلے زمین امتی کے نام کی ہے، پھر اس پہ درخت اس کے نام پہ کیا ہے۔ آپ قرآن کے سارے پارے اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی پارا بھی سبحان اللہ سے شروع نہیں ہوتا۔ اللہ نے سبحان اللہ کب کہا؟ جب یار کو بلایا، جب یار کو بلایا۔ معراج کیا ہوتی ہے؟ سادہ لفظوں میں سمجھیں، دل میں رہنے والا، کیا؟ دل میں آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ دل میں رہنے والا آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار آج تو معراج ہی ہو گئی ہے۔ دل میں رہنے والا آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کے 30 پارے ہیں، سبحان اللہ سے ایک ہی شروع ہوا ہے۔ اب ماں ہوتی تو کہتی سبحان اللہ، باپ ہوتا تو کہتا، دادا ہوتے، چچا ہوتے، زوجہ ہوتی تو کیا کہتی؟ جب حضور دلہا بنے، سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، رب نے خود ہی فرمایا سبحان الذی، محبوب کوئی کہتا نہیں، کہتا رب تو کہہ رہا ہے نا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب معراج کو ایک جملے میں سمجھیں، نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ میں سیر کرنے گیا۔ اعتراض تب ہوتا جب نبی پاک کہتے کہ میں گیا، یہ تو دعویٰ ہی رب کا کہ سیر میں نے کرائی ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے سیر کرائی ہے۔ تو اعتراض تو تب ہوتا کہ جب نبی پاک دعویٰ کرتے، یہ تو دعویٰ ہی رب کا کہ سیر میں نے کرائی ہے، تو اب اعتراض کرنا تو پھر رب پہ کرو، کیونکہ دیکھیں بات میں کروں تو اعتراض آپ پہ بنتا کیوں؟ آپ سب کیا کہیں گے؟ بھائی جڑا بندہ گل کر کے گیا انہوں پوچھو، سیدھی جی گل ہے۔ ساڈا ویسے مولویاں نہ کوئی تعلق نہیں، ویسے نعرے تکبیر تے مولوی پھنس جاوے تے کرو گھر ہی، ٹھیک ہے، مولوی جانے تے پرچے جانن، کی خیال ہے؟ ساڈا کی واسطہ مولویاں نال؟ چلو رہن دیو، محسوس تے نہیں کیتی؟ چلو توجہ نہ پھر گل سنو، سبحان اللہ جی دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، تو پھر اعتراض کس پہ بنتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے سیر کی ہے، یہ تو کہا ہی اللہ نے کہ میں نے سیر کروائی ہے۔ آپ دیکھیں دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے پہلا اعتراض کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت کس طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ بڑے عرصے تک وہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تخت ہوا میں اڑتا رہے، وہ سیر کرتا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ترقی دی تو ایک ہوائی جہاز بنا، اس نے اڑ کے بتایا کہ تخت یوں اڑتا تھا، اعتراض ختم ہو گیا۔ پھر اعتراض ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ یہاں پر بیٹھ کر آواز دے اور اس کی آواز ہزاروں میل دور چلی جائے؟ تو پھر ٹیلی فون نے آ کے بتایا کہ آواز اس طرح جاتی ہے۔ پھر لوگ ساری زندگی اعتراض کرتے رہے۔ حضور معراج پہ کیسے چلے گئے؟ آج لوگوں نے چاند پر قدم رکھ کے بتایا کہ یوں گئے۔ سائنس نے جب اپنی ترقی کی انتہا کی تو سامنے سنت نبی پہلے کھڑی تھی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یوسف وہ ہیں، چاند کی بات، یوسف وہ ہیں جن کا سارا حسن دیکھ کے عورتوں نے صرف انگلیاں کاٹی۔ یوسف وہ ہیں جن کا سارا حسن دیکھ کے عورتوں نے صرف، اور مصطفیٰ وہ ہیں جن کی انگلی دیکھ کے چاند خود کٹ جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ چاند پر قدم رکھا، وہ چاند پر جانا کمال نہیں ہے، چاند کو قدموں میں بلا کے سلامی دلوانا کمال ہے یار۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا، کوئی حد ہے؟ کوئی حد ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لا مقام تک بلایا، کیونکہ خدا مقام ہے اور بشر لا مقام ہے۔ ملاقات تو ہوئی ہے نا، تو پھر جہاں بشریت بھی ختم ہو گئی، نورانیت بھی، وہاں سے مصطفیٰ کی حقیقت شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ رسول کریم کا فرمان ہے، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہم تولیں گے تولے اور ماشے، ہماری عقل من اور ٹن، اس لیے ہم ایک دوسرے کو تولیں تو اچھے لگتے ہیں، ہم حضور کو تولیں۔ یار کتنی بے حسی کی بات ہے نا، ساری رات آنکھوں کا زنا لوگ کریں، اندھیروں میں گند کریں، لوگوں کے حق کھائیں، اور صبح ترازو لے کے حضور کو تولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو تولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کو تولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بات کو آپ یاد رکھیں، صحابہ اور اہل بیت کو
ہم نے تاریخ پڑھ کے نہیں مانا. کیا کہا میں نے؟ ہم نے صحابہ اور اہل بیت کو تاریخ پڑھ کے، ہم نے ان کو قرآن پڑھ کے مانا ہے. کوئی جیسی مرضی تاریخ بیان کرے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے. صحابہ اور اہل بیت تاریخی نہیں ہے، وہ قرآنی ہے. ہم نے ان کو حضور کی وجہ سے مانا ہے. آپ جیسی مرضی تاریخ پڑھتے رہو. جو جتنا آج کے زمانے میں علامہ صاحب، جو جتنا آج کے زمانے میں کم علم ہوتا ہے نا، وہ اتنا با عمل ہوتا ہے. جن کو زیادہ علم آ گیا ان سے ہضم نہیں ہو رہا. آج لوگ طرح طرح بھٹک رہے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہوا تو میں کہتا ہوں علم کی بد ہضمی ہو گئی ہے. تمہیں تمہاری تحقیقوں نے گمراہ کر دیا. جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرے ہیں، یار میں کہوں یہ میرا ہے اور کوئی اس سے دشمنی رکھے تو بتائیں میں اس کو پسند کروں گا؟ تو جب حضور نے کہا یہ اہل بیت بھی میرے ہیں، صحابہ بھی میرے ہیں، اور جو ان کو اپنے ترازو میں تولنا شروع کر دے. ایک جملہ یاد رکھیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرما رہا ہے میں صحابہ سے راضی ہو گیا ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. اور یار جن سے خدا راضی ہے، آپ اور میں اس کو تاریخ پڑھ کے مانیں گے؟ ہم نے صحابہ کو تاریخی ہستیاں نہیں مانا، ہم نے ان کو قرآنی ہستیاں مانا ہے. ہم قرآن پڑھ کے صحابہ کو مانتے ہیں. تمہاری تاریخ تمہیں جو بھی کہتی رہے. اس واسطے اس بات کو اپنے دامن میں جگہ دیں. آپ سے کوئی کہے کہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو، لمبی چوڑی بات نہیں، صرف ایک جملہ آپ نے بڑے پیار سے میٹھے انداز میں محبت سے کہنا ہے، یار تم یہاں پہ کھڑا ہو اور پہلے مجھے بتا کہ حضور کی حد ہے کیا. حد تو بتا دے کہ یہ حضور کی حد ہے، پھر اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. اب کس میں جرت ہے وہ بتائے حضور کی شان کتنی ہے کسی میں جرت؟ کیوں بھلا؟ جواب میں کیا کھڑا ہے؟ ورفعنا. بات ہی ختم ہوگی. رب کہہ رہا ہے میں نے بلند کر دیا. اب رب نے کتنا بلند کیا پیمانہ ہم لے کے تولیں گے؟ تو جب رب کہہ رہا ہے میں نے بلند کر دیا تو پھر ہمیں تولنے کی حاجت نہیں ہے. دو باتیں میں نے آپ سے گوش گزار کرنی، اس کے بعد میں ذکر اور دعا کی طرف چلتا ہوں. توجہ ہے اب حضرات کی؟ پھر بولیں ذرا سبحان اللہ تے بھی تاڑی، سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ. واقعہ جو معراج ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، ایک حدیث پاک سنانی ہے، اس کے بعد دو تحفے سنانے ہیں. بیٹا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مائک بند کر دوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک میں نے تجھے دیکھنا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. سورہ بقرہ کہتی ہے 40 لیلہ، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ گزاری. چلہ کیا 40 لیلہ، 40 راتیں. 40 راتیں جب موسیٰ علیہ السلام نے گزار لی تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، موسیٰ اب میں اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہیں اس کی صفات. ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، ذات ہی نہ ہو تو صفات بھی. جیسے اللہ خود ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا اس کی. جیسے ایک بندہ ہے، اب ڈاکٹر ہونا اس کی کیا ہے؟ بندہ ہے. عالم ہونا اس کی کیا ہے؟ ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، ذات نہ ہو تو. اب یہاں پر میں ایک اشارتاً بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ رکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سیرت النبی کانفرنس کرنے والوں، سیرت تب ہوتی ہے جب صورت کی بات ہو. سبحان اللہ. سیرت النبی کانفرنس تو سارے ہی کرتے ہیں، صورت کی بات نہیں کرتے. او بھائی صورت ہو تو سیرت ہوتی ہے، صورت نہ ہو تو سیرت کہاں سے آئی؟ پہلے تم تذکرہ کرو کہ والضحیٰ، پھر تم بتاؤ کہ حضور کی سیرت کیا ہے. حضور کے لب و رخسار کی باتیں کرو، پھر بتاؤ کہ حضور کی سیرت یہ ہے. صورت ہو تو سیرت ہوتی ہے، ذات ہو تو اس کی. اب موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں گزار لی. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں اس طور کے اوپر اپنی صفاتی تجلی، ذاتی صفاتی تجلی اور اس صفاتی تجلی کا بھی کروڑواں حصہ نازل کرنے لگا ہوں. اگر طور سلامت رہا تو تو ان قریب اپنے رب کو دیکھ لے گا. اب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا بھی کروڑواں حصہ نازل کیا تھا. تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال یہ تھا
کہ موسیٰ علیہ السلام 27 میل دور، 27 میل 50 کلومیٹر بنتا ہے اور یہاں سے قصور بنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگا کرتی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یار جس موسیٰ نے طور کے اوپر پڑنے والی رب کی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا ہو، اس موسیٰ کی نظر کا کمال یہ ہے کہ موسیٰ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو یار جو محمد سامنے بیٹھ کے 17,000 سال اپنے رب کا جلوہ دے کے آیا ہوگا، سوچو مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا۔ یار موسیٰ دیکھے صفاتی تجلی اور اس تجلی کا کروڑواں حصہ، تو نظر تھمتی نہیں ہے، اور مصطفیٰ نے 17,000 سال سامنے بیٹھ کر رب کو دیکھا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ 17,000 سال کیسے یہ ہو گیا؟ آج کے دور میں یہ بات سمجھانا بڑا ہی آسان ہے۔ گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ بولے یار 10 بج گئے، چلے ہم 10 بجے کی مثال لے لیتے ہیں۔ یہیں سے گھڑی کا سیل نکال دو، ٹائم کہاں رکے گا؟ 50 سال کے بعد اسی گھڑی میں سیل ڈالو تو وقت شروع کہاں سے ہوگا؟ 100 سال بعد، 200 سال بعد۔ پتہ چلا کہ گھڑی کی جو جان ہے وہ سیل میں ہے، گھڑی کی جو جان ہے وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ اوے جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب آپ نے سنا ہے کہ کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، پانی بہتا رہا۔ ایک روایت اور لے لیں، جب حضور سوار ہوئے براق پہ تو چلنے لگے نا، تو درخت کی ایک ٹہنی نے مصطفیٰ کے امامے کا بوسہ لیا۔ درخت کی ایک ٹہنی نے مصطفیٰ کے امامے کا، اب وہ ٹہنی جنبش کر رہی ہے۔ جب حضور واپس آئے تو ٹہنی تب بھی جنبش کر رہی تھی۔ یہ ایک چوتھی بات بھی لے لیں، اب حضور کی اور رب کی جو ملاقات ہے وہ 17,000 سال جاری رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، یہ کیسے ہوا کہ 17,000 سال ملاقات بھی رہی ہو، بستر بھی گرم، پانی بھی گرم، کنڈی بھی ہل رہی ہے، ٹہنی بھی ہل رہی ہے۔ یار پتہ چلا کہ گھڑی کی جان سیل میں ہے، سیل نکالو تو گھڑی بے جان ہے۔ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد جہاں سے سیل ڈالو گے، جہاں اس میں جان ڈالو گے، گھڑی وہیں سے چلے گی۔ جان ہے وہ جہان کی۔ جب جان جہان سے نکل گئی، جب جان جہان سے نکل گئی، پانی بہتا رہا، جان نکل گئی، کنڈی ہلتی رہی، جان نکل گئی، ٹہنی ہلتی رہی، جان نکل گئی، ساری کائنات وہیں پہ تھم گئی۔ اور جب کائنات کی جان نے آ کر قدم جان میں رکھا تو پھر کائنات کی جان میں جان آ گئی۔ شان مصطفیٰ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب حضور نہیں تھے تو وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کائنات کی جان میں جان، جان میں جان تھا بھائی جب حضور واپس تشریف لائے۔ آخری 2 باتیں توجہ کرنی ہے، بیٹا بیٹھ جائے، بڑی مہربانی یار آپ کی، بیٹھ جائے، کوئی بات نہیں۔ حضور کیا کائنات کی کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی نظر کیا تھی؟ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی تھی
موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے تھے، اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے 17,000 سال رب کا جلوہ دیکھا ہو۔ اب توجہ کرنی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا، جانے جانا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنا دستے قدرت، اللہ نے اپنا میری پشت کے درمیان رکھا، اللہ نے اپنا دستے میری پشت پہ رکھا، وہ ٹھنڈک میرے سینے میں آئی، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی تھا رب نے سب کچھ میرے سامنے ظاہر کر دیا، سب کچھ ظاہر ہو گیا۔ اب تھوڑی سی توجہ فرمائیں، حضور معراج پہ 17,000 سال رہے، ذاتی جلوہ دیکھا، صفاتی ذات کو دیکھا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے مصلی سے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے قدم پیچھے، قدم آگے ہاتھ اوپر، ہاتھ نیچے قدم پیچھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آج نماز میں عجیب منظر دیکھا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال آئے تو نہیں ہوتی، اوے اندھیو، جب تک نہ آئے تب تک نہیں ہوتی۔ وہ کون سی نماز ہے جو حضور کے بغیر ہو جائے؟ صحابہ سے پوچھو، وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کو دیکھ رہے تھے؟ صحابہ کی تو تب تک نہیں ہوئی جب تک حضور کو دیکھا نہیں، اور تم کہتے ہو خیال آئے تو نہیں ہوتی۔ تابعی نے صحابی سے پوچھا، سعید بن مسیب پوچھا کہ بھئی حضور ظہر میں اور عصر میں تلاوت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اب آپ مجھے بتائیں، امام صاحب کھڑے ہوں محراب میں، پیچھے کھڑے والے ہونے والے بندے کو پتہ کہ امام صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ بولیں یار، چلے کوئی بندہ ادھر کھڑا ہے، اس کو پتہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ پکی بات ہے۔ اب تابعی نے پوچھا صحابی سے، حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ صحابی نے کہا کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ اب توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ صحابی کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے تھے نا، اب توجہ میری طرف کرنی ہے، قبلے سے اگر سینہ پھر جائے، قبلے سے اگر سینہ، تو نماز کیا ہوتی ہے؟ پھر بولیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قبلے سے سینہ پھرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے۔ تابعی نے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ کہا ہم حضور کو نماز میں یوں مڑ کے دیکھتے تھے، حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور تم کہتے ہو آئے تو نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نہ آئے تو نہیں ہوتی۔ اس کو سادہ لفظوں میں سمجھو، اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو میں بخاری کی ایک حدیث نہ پڑھوں آج۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی بخاری میں لکھا کہ نہیں لکھا، حضور سے عشق نا لوگ بخاری پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں، اور میں نے کہا بے وقوفو، عشق مصطفیٰ بخاری پڑھ کے نہیں ہوتا، عشق مصطفیٰ ہو تو بخاری لکھی جاتی ہے۔ صحابہ نے عشق کیا تو بخاری نے بخاری لکھی ہے، تم بخاری پڑھ کے عشق کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ اب نبی پاک کے قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا، حضور صلح کروانے کے لیے چلے گئے۔ توجہ آپ نے کرنی ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے نا، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، تھوڑی توجہ کریں گے تو حدیث سمجھ آئے گی۔ اب نبی پاک ایک قبیلے کی نا صلح کروانے چلے گئے، دو قبیلوں کی نا آپس میں لڑائی ہوگی، کسی تنازع ہوگا کسی مسئلے کے اوپر۔ انہوں نے حضور کو دعوت پیش کی کہ آپ آئیں اور ہماری صلح کروا دیں۔ اب حضور صلح کروانے کے لیے مدینے سے باہر چلے گئے۔ واپسی آتے 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 ظہر کی نماز جو تھی نا، صحابہ نے انتظار کر کر کے نا آخری وقت میں جماعت کھڑی کر لی۔ اب جب حضور مدینے پہنچے، اس وقت جماعت ہو رہی تھی، جماعت کروانے والے صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کا تصوف اتنا گہرا ہے کہ ان کو ارد گرد کی ہوش نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جو خالص نقش بندی ہوگا نا، جب وہ مراقبے میں جاتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تو ہر بندہ ہی مجذوب بن گیا نا، باقی سارے کام وہ ٹھیک حالت میں کرتا ہے، ہوش و حواس ہوتے ہیں۔ کون بابا جی نماز پڑھ لو، کہتے بابا جی مجذوب نے، باقی سارے کام ہوتے ٹھیک نہیں تھے، نماز تو وہ کی ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے۔ جناب صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے، مصلی پہ جناب صدیق کھڑے ہیں، کدھر؟ ٹھیک ہے، کہاں کھڑے ہیں جناب صدیق؟ حضور بالکل جناب صدیق کے پیچھے سے صفیں چیرتے ہوئے آئے،
اور نماز میں کیا ہوتا تھا کہ جب امام کو متنبہ کرنا ہوتا تھا نا تو تالی بجاتے تھے کہ امام کو پتہ چلے کہ کوئی کام ہونے لگا ہے۔ عرب کے اندر تھا الٹے ہاتھ پہ تالی مارنا کہ امام کو مطلع کرنا ہے کہ کوئی کام ہونے والا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیچھے سے، امام ادھر ہے اور بالکل پیچھے سے حضور صفیں چیرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب جس صف سے حضور گزرے وہاں پہ تالیوں کا شور بڑھتا گیا کہ ابو بکر کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ کون آ گیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں۔ کون آیا ہے؟ حضور آ گئے ہیں۔ اب جس صف کو حضور چیرتے جائے تالیوں کا شور بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے، حضور صفیں چیرتے 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 بالکل ابو بکر کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے۔ اب جب پوری مسجد نبوی میں تالیوں کا شور بڑھ گیا، مسجد نبوی تالیوں کی گونج سے گونج گئی، شور ہو گیا، اب جناب صدیق، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، امام کتنا مڑے کے پیچھے والے بندے کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر میں ایسے کھڑا ہوں ادھر دیکھو پیچھے والا نظر آئے گا؟ ایسے ایسے، جب تک میں پورا نہ مڑوں میرے بالکل پیچھے والا نظر نہیں آئے گا۔ نماز کی یہ شرط ہے کہ کعبے سے سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جناب صدیق کھڑے ہیں مصلی رسول پہ اور حضور کھڑے ہیں ابو بکر کے بالکل پیچھے۔ ابو بکر نے پورا مڑ کے حضور کو دیکھا، پورا مڑ کے حضور کو دیکھا۔ حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر تیری نماز ٹوٹ گئی، فرمایا ابو بکر نماز تو پورا کرو۔ پورا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز تیری جاری ہے۔ ابو بکر نے پورا سینہ پھیرا اور پیچھے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا تو ابو بکر کی نماز ٹوٹی نہیں، ٹوٹی ہوتی تو حضور یہ فرماتے ابو بکر نماز دوبارہ پڑھ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز کو پورا کر۔ اور بھائی تیرا میرا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ابو بکر نے سارا سینہ پھیر کے پیچھے کھڑے حضور کو دیکھا تو ابو بکر کی نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ کہ سامنے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا کعبہ کھڑا تھا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سامنے کعبے کا کعبہ تھا اور پیچھے کعبے کا، ہم تو رخ اسی طرف پھیر دیتے ہیں ریاض، ہم تو جس طرف وہ نظر آتے ہیں بس، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سارا سال آپ ظہر اور عصر کٹھی نہیں پڑھ سکتے، اور حج پہ نہ پڑھو تو قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ دین وہی ہے جو مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے۔ تم کہتے ہو خیال آئے تو نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں نہ آئے تو پھر نہیں ہوتی، کسی غلط گمان میں ہو تو کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکا، ہم کو تو ملتی نہیں ان کے عروج کی حد، اور تم کہتے ہو کہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو۔ پہلے لائن تم کھینچو کہ یہ حضور کی حد ہے، آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے۔ پہلے جرت تو کرو کہ یہ حضور کی حد ہے۔ اب جو دو سبق تھے اسی کی طرف میں آنے لگا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ آپ کسی بھی مریض پہ پڑھ کر دم کریں، اللہ اس کو شفا دے گا، کسی بھی مرض کے اوپر پڑھ لیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر کا پیالہ پی لیا تو ان کو اثر نہیں ہوا، بسم اللہ پڑھ کے پیا اثر نہیں ہوا۔ ہم میں سے کہ بسم اللہ پڑھ کے پیتا تو بندہ ہی مر جاتا ہے۔ پہلے لوگ آگ میں کود جاتے تھے بچ جاتے تھے، آج لوگ کودتے ہیں تو جل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس زبان نے وہ زہر پیا تھا نا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کبھی غیبت نہیں کی تھی، ہر وقت حضور پہ درود پڑھنے والے تھے۔ آپ اس لیول پہ آؤ پھر اللہ کا نام لے کے پیو، کچھ آپ کو بھی نہیں ہوگا۔ سارا دن میں جھوٹ بولوں اور شام کو میں کہوں جی عشق رسول میں جام زہر کا پینے لگا ہوں، تو اگلے دن جنازے کا اعلان ہونا ہے۔ پہلے میں اپنی زبان تو اس قابل کروں نا کہ میرا توکل تو مضبوط ہو خدا کی ذات پہ۔ ہم بلا کے کہتے ہیں سارے کام اللہ کی سپرد کر دیے ہیں، بعد پھر ٹینشن لے کے بیٹھے ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ سپرد کیے نہیں ہے، کیے ہوتے تو ٹینشن کس چیز کی ہوتی؟ ٹھیک ہے، پہلے توکل مضبوط کریں۔
نبی پاک نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کسی بھی مریض پر کسی بھی مرض کے اوپر دم کرو 7 مرتبہ پڑھ کے، اللہ اس کو. اب لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، لو یہ سورہ فاتحہ پڑھنی تھی آپ ہی پڑھ لیے. کہتے ہیں یار پیر صاحب کو دم کرائیے تو اثر ہوتا ہے، اسی بھی وہی پڑھنے ہیں تو دم. بابا فرید کی گل یاد ہے نا، زبان بھی تے فرید والی ہونی چاہیے نا یار. سنا واقعہ کہ نہیں سنا؟ وہ مائی آئی تھی نا اپنی بیٹی کے لیے، کہتی ہے میری بیٹی کی شادی ہے تو کچھ ہے نہیں، میں مٹی چوک کے لیا. وہ مٹی لے کے آپ نے پھونک ماری، میں گھر جا کے کھولی، گھر جا کھولا تو وہ سونا تھا. پھر واپس آئی کہنے لگی بابا جی مٹی سونا ہو گئی. فرمایا میں نے نا وہ درود شریف پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، کل شریف پڑھا تو اس لیے اللہ نے برکت دی تو وہ سونا ہو گئی. اس نے کیا مٹی کے ڈیلے بناتی گئی، پڑھ سورہ فاتحہ، پڑھ سورہ، پھونکا ہی ماری جاوے. سارا دن گزر گیا، مٹی رہی. کہنی بابا جی ہے کی گل مٹی ہے. اور میں زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے نا یار، پہلے زبان بھی تو فرید والی لے آؤ نا. ٹھیک ہے. اب نبی پاک کا کیا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھو، اور جس بھی مرض میں آپ گھر میں بھی ہیں نا، اگر آپ کا توکل مضبوط ہے مریض پہ پڑھے رب شفا دے. کیوں؟ سند مصطفیٰ کی ہے. یہ دم میرے مصطفیٰ نے بتایا، میرا نہیں ہے بھائی، مصطفیٰ کی حدیث. 7 مرتبہ سورہ پڑھ کے آپ مریض پہ دم کر دیں. سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، یہ مدینے میں بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ معراج کی رات کا تحفہ بھی ہے. جو حضور کو تحفے معراج کی رات ملے ہیں نا، ان میں ایک تحفہ سورۃ الفاتحہ کا بھی ہے. یہ سورت بڑی برکت والی ہے. اب اس تحفے کی قدر کیسے کرنی ہے، اس میں شفا کتنی ہے، میں اب آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں. نبی پاک نے ایک لشکر پہ نا ان کو روانہ کیا، ایک جنگ کے لیے لشکر بنا کے ان کو دیا کہ جنگ لڑ کے آؤ. مسلمان گئے، جنگ لڑی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. فتح یاب ہو کے جب مسلمان واپس آئے نا تو راستے میں ایک جنگل تھا. جنگل میں آ کے مسلمانوں نے لگائے خیمے، اور جو اس جنگل کے ارد گرد بستی تھی نا وہ مشرکین کی تھی. تو صحابہ نے جا کے ان سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، سامان ختم ہو گیا، تو کچھ پانی پینے کے لیے چاہیے، جانوروں کو بھی پانی پلانا ہے، اور تھوڑی بہت روٹی چاہیے تاکہ ہم اس سے گزارا کر سکیں. اب وہ جو بستی والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پیسے دو گے تو پانی بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا، فری کچھ نہیں ملے گا. صحابہ نے کہا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے، ویسے دینا تو دے دو. انہوں نے کہا فری کچھ نہیں ملے گا. صحابہ واپسی خیموں میں آ گئے. رات کا جب ایک حصہ گزر گیا نا تو ایک بندہ اس بستی سے نا بھاگتا صحابہ کے خیموں کے قریب آیا. آ کے کہنے لگا کہ یار تم میں سے کوئی بندہ علاج کر لیتا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارا جو امیر ہے، ایک روایت میں اس کی بیٹی کا بھی تذکرہ ہے، اس کو نا بچھو نے ڈنگ مار دیا. سانپ سے زیادہ زہریلا ڈنگ بچھو کا ہوتا ہے. کہا اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تو اگر کوئی علاج کر سکتا ہے تو آ کے علاج کر دے. ابو سعید خدری فرمانے لگے دم کریں گے لیکن فری کوئی نہیں کرنا، دم کریں گے لیکن فری کوئی نہیں. آج بھی یہ ایسا کاروبار ہے، انویسٹمنٹ کوئی نہیں، پرافٹ ہی پرافٹ ہے. جڑے بندے دا کوئی کام نہیں چلتا اور شف چل پہنتا ہے. سمجھ تو نہیں گئے؟ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. ٹھیک ہے، جدا کوئی کام نہیں چلتا اور شف چلتی ہے. آپ نے فرمایا کہ دم کریں گے لیکن فری، پیسہ لگے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جان بچاؤ، جو کہو گے دیں گے. صحابہ چلے کہ جا کے دم کیا، اللہ نے جان بخش دی، بچ گئی. اس نے کہا بتاؤ بھی کیا چاہیے؟ فرمایا پہلے سارے لشکر کو پانی پلاؤ، رج کے پانی پلایا. ان سارے لشکر نے روٹی کھواؤ. انہوں نے جانور ذبح کیا، کھانا پکایا، صحابہ کو کھانا کھلایا. کہا اب جو ہمارے مشکیزیں ہیں نا پانی والے، ان کو پانی سے بھرو. پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، مشکیزیں بھی بھرے، اور جاتے وقت کہا کہ اب 40 بکریاں بھی دو. ٹھیک ہے. صحابہ نے سادی مانگی تھی. یہ آج کل کے بابے ہیں، اکھا نیلیاں ہوں تو ٹنگا پیلیاں ہوں. بندہ پوچھے تو صدقہ دینا کہ تو رشتہ کرانا ہے؟ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے یار. صدقہ دینا، صدقہ دو یار. اور اللہ ماشاءاللہ ہم لوگ بھی، ہم صدقے میں ایسا بکرا دیتے ہیں کہ اس کا اپنا صدقہ دینے والا ہوتا ہے، صدقے کا صدقہ دینے والا ہوا ہوتا ہے. وہ بھائی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ اب 40 بکریاں بھی دو. پانی بھی پیا، کھانا بھی، مشکیزیں بھی، اور آتے وقت 40 لیے اور خیموں میں آ گئے. اب خیموں میں آ کے نا صحابہ کے 2 گروہ بن گئے.
بعض صحابہ نے کہا کہ یار ہمیں نا اجرت نہیں لینی چاہیے تھی، دم کر دیا تھا اللہ نے، جان بخش دی تھی، ٹھیک ہے، ہمیں نا اجرت نہیں لینی چاہیے تھی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی ضرورت تھی، پیاس بھی تھی، بھوک بھی تھی، سفر بھی تھا، لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو بحث تھی نا یہ شدت اختیار کرتی گئی، صحابہ کے ایک گروہ کہے کہ لینا چاہیے تھا، ایک نے کہا کہ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے ایک خطبہ دیا، خلاصہ کلام خطبے کا یہ تھا کہ بھی دیکھو جھگڑنے کی بات نہیں ہے، صبح مدینے چلے جائیں گے، جا کے حضور سے پوچھیں گے، حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تو رکھ لیں گے، حضور نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہے تو واپس کر دیں گے، جو کھانا کا ہے پیسے دے دیں گے۔ سب صحابہ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ صبح جا کے حضور سے پوچھیں گے۔ اب صبح ہوئی، سارے حضور کی بارگاہ میں آئے، ابو سعید خدری کھڑے ہوئے، حضور نے پوچھا ہم ابو سعید سفر کیسا رہا؟ عرض کرنے لگے آقا سفر تو اچھا تھا، جنگ بھی جیت گئے، لیکن کل رات ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا ہے۔ میرے نبی پالک ابو سعید کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور ایک جنگل میں خیمہ لگایا تھا، بستی مشرکوں کی تھی، پانی مانگا تو کہتے ہیں فری نہیں دینا، روٹی مانگی تو فری نہیں دی، ہم نے کہا مسافر ہیں، پانی دے دو روٹی دے دو، کہتے فری کو نہیں ملنی۔ یا رسول اللہ، پھر ان کا نا ایک مریض تھا، ہم دم کرنے گئے تو ہم نے فری کوئی نہیں کیا، پانی بھی پیا ہے، روٹی بھی کھائی ہے، مشکیزیں بھی بھرے ہیں، اور آتے وقت یہ جو 40 بکریاں یہ لے کے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو سن کے اتنا مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں حضور کی داڑھوں سے نور نکل کر مسجد نبوی کی زمین پہ پڑ رہا تھا، حضور اتنا مسکرائے کہ کمال ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی در و دیوار چمک رہی تھی، حضور کے دانتوں سے اتنا نور نکل رہا تھا، حضور اتنا مسکرائے۔ اب ابو سعید سے پوچھا، ابو سعید چل تو یہ بتا تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کی آقا آپ نے ایک دن کہا نہیں تھا فاتحہ میں شفا ہے، آپ نے کہا تھا نا فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے وہی پڑھ کے دم کیا تو رب نے واقعی شفا دے دی ہے۔ اب نبی پاک پھر بڑا مسکرائے۔ اب حضور کا جملہ سنیے گا، فرمایا ابو سعید چل یہ بتا تجھے سورۃ الفاتحہ سکھائی کس نے تھی؟ عرض کی آقا وہ تو آپ نے سکھائی تھی۔ فرمایا پھر 20 بکریاں محمد ہی نہیں بن دی ہیں۔ فرمایا پھر 20 بکریاں محمد کی نہیں بنتی؟ عرض کی آقا ہم بھی آپ کے، مال بھی آپ کا، جان بھی آپ کی۔ فرمایا پاس رکھو میں بھی تمہارا ہوں، سارا مال بھی تمہارا ہی ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ معراج کی رات ایک تحفہ ملا، اس لیے کبھی کوئی مریض ہو اور رات کے وقت کوئی مولوی دستیاب نہ ہو، آپ کا مطلوبہ نمبر اگر دستیاب تو سورہ فاتحہ دستیاب ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میں ایک بات کروں، میری بات سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہو بھی جاؤ میں تو نہیں چلے جانا ہے۔ گھر میں 5 قرآن پڑھے ہوتے ہیں، کتنے؟ کسی گھر 6 بھی پڑھے ہوں گے۔ ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھتے اور ایک آیت گلے میں لٹکا کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، شاید سنی لوگ تھوڑا بہت ناراض بھی ہو جائیں، آپ ساری کتب حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، ایک حدیث دکھائیں کہ فلاں ملک سے صحابی چلے ہوں اور انہوں نے آ کے حضور سے تویز مانگا ہو۔ تویز بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، دلائل موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، بڑے مضبوط دلائل موجود ہیں۔ لیکن ایک حدیث بتائیں کہ صحابہ آئے ہوں اور آ کر حضور سے تویز بنوایا ہو۔ صحابہ جب بھی آئے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، حضور سے دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں، اور دین کی برکت نے ان پہ مصیبتیں آنے نہیں دی۔ ہم دین سیکھنے کسی کے پاس نہیں جاتے، اس کے لیے لوگوں کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اور تویز لینے کے لیے لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جتنا وقت ہم نے تویز لینے کے لیے دیا ہے نا، اس سے آدھا وقت نبی کے دین کو دیا ہوتا نا تو آپ کا گھر ویسے نور علی نور ہوا ہوتا۔ 5 قرآن گھر میں پورے پڑے ہوئے ہیں، اس کو نہیں کھولا اور ایک آیت لے کے گلے میں ڈال دی، برکت ہے اس کی۔ لیکن میں ایک جملہ بولوں کہ توجہ ہے تو، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ تویز گلے میں ہو تو اس کی بڑی برکت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یار تویز سینے کے اوپر ہو تو اتنی برکت ہے، وہی قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکت ہوگی یار۔ اس قرآن کو اندر تو اتارو۔ آخری حدیث پاک گفتگو مکمل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا تحفہ معراج کی رات فرشتوں نے اور حوروں نے ایک جبہ دیا تھا۔
فرشتوں نے اور حوروں نے مل کے ایک جبہ حضور کو تحفے میں دیا تھا۔ اس حدیث میں آج کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، صحابہ کا مجمع ہے، پوچھا صحابہ اگر میں یہ جبہ تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ اور جو چیز میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے، جو میری مراد ہے، جو وہ بتائے گا نا، یہ جبہ میں اس کو دوں گا۔ جناب صدیق کھڑے ہوئے، عرض کی آقا جبہ اگر مجھے مل گیا نا تو پوری دنیا میں سچائی کو نافذ کر دوں گا۔ فرمایا ابو بکر تیری سوچ بہت اچھی ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے۔ جناب عمر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اگر مجھے جبہ ملے تو پوری دنیا میں عدل انصاف کو قائم کروں گا۔ فرمایا عمر تیری کوشش اچھی ہے، سوچ اچھی ہے لیکن جبہ تمجھے بھی نہیں ملنا۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے، آقا اگر مجھے جبہ ملے تو میں سخاوت کو اور عام کروں گا۔ فرمایا بہت اچھی سوچ ہے لیکن جبہ نہیں ملے گا۔ اب مولا علی کھڑے ہوئے، کون کھڑا ہوگا؟ علی کا نام سن کے مسکراہٹ تو بنتی ہے نا یار۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پتہ چلے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں یار، ہم کون سا پیٹ میں مروڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو حیدر حیدر کرنے والے ہیں یار، ہمارا حیدر کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ لوگ کسی اور کے مان میں کہ سنی حیدر حیدر نہیں کرتے، میں نے کہا جیسا ہم کرتے تم سے ہوتا بھی نہیں ہے، تم کسی کو مان میں ہو، چلو موضوع کچھ اور ہو جائے گا۔ جناب مولا علی کھڑے ہوئے، حضور کو دیکھا تو نظریں نیچے کر لی، فرمایا علی بولتے نہیں؟ عرض کی آقا، توجہ طلب جملہ ہے اور ساری گفتگو کا سبق اسی میں ہے۔ عرض کی آقا اگر یہ جبہ علی کو مل جائے نا تو علی اس جبے کے نیچے آپ کی ساری امت کے گناہوں کو چھپا دے گا۔ حضور نے میں علی سینے لگ، حضور نے اپنا سینہ کشادہ کیا، علی کو سینے سے لگایا، جبہ اتار کے مولا علی کو دیا۔ میں محمد بھی یہی چاہتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، حضور چاہتے ہیں کہ میرے امتی کا پردہ رہے اور جو پردہ کھول دے؟ حدیث بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، فوائد الفواد میں لکھی ہوئی ہے، فائد الفواد میں سوری، بڑی مشہور ہے، معروف حدیث ہے، تصوف کی بہترین کتاب ہے۔ جو تصوف کا متلاشی ہو وہ یہ کتاب ضرور پڑھے۔ حضور نے اماں عائشہ سے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ آج مانگو، جو مانگتی ہو دیا جائے گا۔ اب اماں عائشہ اتنی خوش ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا مانگے تو مانگے کیا، کیونکہ حضور نے اتنے جوش میں کہا ہے کہ جو مانگو گی۔ جب یہ کوئی کہہ دینا کہ مانگے کی مانگنا ہے تو بندہ ایک باری پریشان، بندہ کی مانگیا دیکھو، کیونکہ بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے رب سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے، اس کے کرم کے مطابق مانگنا چاہیے۔ ہم مانگتے ہیں اپنی اوقات کے مطابق، وہ دیتا ہے اپنے کرم کے مطابق، اس سے اس کا کرم مانگا کرو۔ کرم مل گیا تو مشکلیں ساری خود ہی حل ہو جائے گی۔ ہم اس نے ایک ایک چیز وکری وکری کر کے مانگنے ہیں۔ انہوں نے کہا مولا تو ایک باری کرم کر، تو وہ کرم اگے کی ہے، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ جو مانگو گی عطا کر دیا جائے گا۔ اب اماں عائشہ اتنی خوش ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی حضور سے مانگوں تو کیا مانگا؟ عرض کی آقا اگر آپ تھوڑی سی مہلت دیں تو اپنے بابا صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ اور یار یار کی رمز جانتا ہے، کیونکہ یار، میں کہتا ہوں یار صرف وہ ہوتا ہے جو یار کی رمز جانتا ہو، جو الفاظ میں چھپی مراد جانتا ہو، اس کو یار کہتے ہیں۔ جو الفاظ کے پیچھے والی مراد نہ سمجھے وہ یار ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، جنج تند سوتر دی کچی۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، جنج تند سوتر دی کچی۔ ایک کھچے تے دوجا چھڑدا ہی جاوے، ایک کھچے تے دوجا اے تاں رہندی جے پکی۔ عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو مشورہ نہ کر لوں؟ اب جناب صدیق ہیں، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، یار حوض کوثر ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو میں، معراج اور ہجرت میں، معراج یہ ہے کہ افلاکی حضور کو لینے آیا، معراج یہ ہے کہ افلاکی حضور کو، اور ہجرت یہ ہے کہ حضور ابو بکر کو لینے گئے۔ حضور امت کی رہنمائی کے لیے
امت کی تربیت کے لیے زمین پر آئیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں، اور حضور امت بخشوانے عرش پہ جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں۔ میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے، میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے۔ اب عرض کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بابا سے مشورہ نہ کر لوں؟ فرمایا کر لو۔ اب جناب صدیق یار ہے نا، رمز جانتے ہیں حضور کی، اور جتنا حضور کے مزاج کو ابو بکر نے سمجھا نا، باقی صحابہ اس مرتبے تک نہیں گئے۔ ابو بکر حضور کے ہر لفظ کی رمز جانتے تھے۔ اب جناب صدیق سے مشورہ ہوا، جناب صدیق میں بیٹا عائشہ، اگر حضور نے یہ کہا نا کہ مانگو، جو مانگو گی دیا جائے گا، تو جا کے حضور سے کہو کہ معراج کی رات جب رب سے ملاقات ہوئی تھی تو راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز بتائیں۔ اب آئی تو آگے عرض کیا حضور ایک راز کی باتوں میں سے ایک راز۔ حضور بڑا مسکرائے کہ یار نے آج انتخاب بھی کیا تو کیا کیا، ایک طرف میں نے خود وعدہ کیا کہ جو مانگو گی دیا جائے گا، اور ایک طرف مانگا راز ہے، راز بتا دوں تو راز راز نہیں رہتا، اب کروں تو کروں کیا، ایک طرف وعدہ ہے ایک طرف راز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ سنو، جب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک راز یہ بتایا کہ محبوب تیری امت میں جو کوئی کسی کا دل جوڑے گا رب اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اماں عائشہ بڑی خوش ہوئی کہ اتنی جنت مل جائے گی، دل جوڑنے پہ جنت مل جائے گی، خوشی کا عالم ہے۔ جا کے اپنے بابا کو بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ بابا جان حضور نے یہ راز بتایا کہ کوئی کسی کا دل جوڑے گا تو رب کا وعدہ ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت ملے گی۔ جناب صدیق رو پڑے، چھما چھم آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عرض کی بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا عائشہ تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، دل جوڑو تو جنت ہے، سوچ عائشہ کسی کا دل ٹوٹ گیا تو پھر کیا انجام ہوگا۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں اس جبے کے نیچے آپ کی امت کے عیب چھپاؤں گا۔ ایک سوال ہے میرا آپ سے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا عیب پتہ چل جائے اور وہ صرف اس لیے پردہ ڈال دے کہ اس کی عزت ہے، وہ معاشرے میں ذلیل ہو جائے گا، وہ صرف اس لیے پردہ ڈال دے، تو میرے نبی نے فرمایا اللہ پردہ ڈالنے والے کو قیامت میں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اب اس تصویر کا ذرا دوسرا رخ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، گلی میں، چراغوں میں، فیکٹریوں میں، تندوروں میں ہم سارا دن لوگوں کے پردے کھولتے ہیں۔ ڈر جاؤ اس دن سے، رب نے ہمارا ایک بھی کھول دیا نا، خدا کی قسم سگا بیٹا بھی سلام نہیں کرے گا۔ اولاد کا پردہ کھل گیا تو باپ کہے گا میری اولاد اتنی گندی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے یار؟ کتنا کریم رب ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود بیٹے اور باپ کے دونوں کے سامنے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیں، میں اپنا گریبان پکڑوں تاکہ میری بات آپ کو بری محسوس نہ ہو۔ میں اپنا ماضی اور ماضی میں جوانی کی راتیں، آپ اپنا ماضی اور اس میں جوانی کی راتیں اپنے سگے باپ کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ بولیں یار، بھائی کے سامنے، اولاد کے سامنے؟ یار میں اور آپ اپنا ماضی اپنے سگے خون کے سامنے، حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور رب کا حکم ہوگا تیرے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک تو اپنا نامہ اعمال نہیں پڑھے گا۔ وہاں تو خاندان بھی ہوگا، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، خود مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ حضور کے سامنے کتاب پڑھ سکتے ہو؟ سامنے خدا کی قدرت جلوہ گر ہوگی، اپنی کتاب حضور کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم خدا کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ جب میں اور آپ اپنی کتاب حضور کے سامنے نہیں پڑھ سکتے تو ہم دوسروں کے پردے کھولتے کیوں ہیں یار؟ آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے، اگر آپ تھوڑی سی گہرائی میں اتر جائیں نا میرے جملے کے پیچھے پیچھے، سوچو اپنی ماضی کی وہ راتیں یاد کرو، جوانی کی وہ راتیں یاد کرو جس کو چھپاتے چھپاتے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں۔ اللہ نہ کرے ان میں سے صرف ایک پردہ کھل جائے۔ اے نوجوانوں، اس راتوں کو یاد کرو، ان راتوں کو جس کے ڈر سے تم باپ سے چھپتے پھرتے ہو۔ اگر اللہ نے وہ پردہ اٹھا دیا کس کو منہ دکھاؤ گے یار؟
اس کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں. آج آپ نے معراج کی رات ایک وعدہ کر کے یہاں سے اٹھنا ہے. کرتے ہیں وعدہ؟ پھر بولیں. مسجد میں بیٹھے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوں اور سامنے والا آپ پہ حملہ کرتا جائے، باتیں کھولتا جائے اور آپ کے پاس ایک جملہ ایسا ہو کہ اس کا آپ منہ توڑ سکتے ہیں، اس کا عیب کھول کے چپ کرا سکتے ہیں، تو خدا کے واسطے شکست تسلیم کر لینا، اس کا پردہ نہ کھولنا. قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، جس دن ہمارا پردہ کھل گیا نا، خدا کی قسم رسوائے زمانہ بن جائیں گے یار. ہم جو لوگ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں وہ پتھر ماریں گے یار. ہم ساری رات گناہ کریں، لوگ ہمارے ہاتھوں کو بوسے دیں، ہم پھر لوگوں کے پردے کھولنے سے باز نہیں آتے یار. لوگ ہمیں حاجی سمجھیں، لوگ ہمیں نمازی سمجھیں، لوگ کہیں بندہ بڑا ایماندار ہے، اور تو اسی کی مخلوق کے پردے کھول دیتا ہے. نبی پاک جن نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے روتے تھے نا غاروں میں، صحابہ کہتے جب ہم حضور کو لینے کے لیے غار میں جاتے تھے نا، جس جگہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا وہ سارے کے سارے پتھر حضور کے آنسوؤں سے تر ہوتے تھے، اور جملہ ایک ہی ہوتا تھا، اللہ میری امت کا پردہ نہ کھولی، اللہ میری امت کا پردہ نہ کھولی. سوچو تو صحیح یار، ایک پردہ ایک رات کھل جائے، ایک راز کھل جائے، بتاؤ سگا بھائی سلام کرے گا؟ باپ کی کہے گا تو اتنا گندا ہے؟ کتنا کریم رب ہے یار، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. اس واسطے آپ نے آج کی رات ایک وعدہ کر کے جانا ہے کہ زندگی میں کسی کا پردہ، وعدہ ہو گیا. کس نیت سے کہ یار میں اس کے نہیں کھولوں گا، رب میرے. نبی پاک کا جملہ بس اس کو دل میں جگہ دے دینا. نبی پاک نے فرمایا کہ کسی بندے نے گناہ کیا اور پھر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اور جس نے توبہ کرنے کے بعد اس کو اس گناہ کا تانا دیا، تو اللہ تانا دینے والے کو تب تک موت نہیں دے گا جب تک وہ خود وہ گناہ نہ کر لے. اس واسطے خدا کے واسطے یار، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں یار، یہ وعدہ کر کے جانا کسی کا پردہ. ہر کسی کا ایک ماضی ہے، ہر کسی کا، اور ہر ایک کا کوئی مستقبل ہے. ہو سکتا ہے چور آنے والے وقت کا غوث ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غوث مرنے سے پہلے جہنمی ہو کے مرے. ہر کسی کا ایک ماضی ہے اور ہر کسی کا ایک. اس واسطے کسی کو گناہ کا تانا، جب تانا دینے لگے تو سوچ لینا ایک گناہ میرا بھی ایسا ہے جس کو چھپاتے چھپاتے میری زندگی بیت گئی ہے. اگر سگی اولاد پہ کھول جائے تو کہے گا میرا پیو ہے نا گندا ہے. اس واسطے آپ وعدہ کرتے ہیں کسی کا پردہ نہیں کھولیں گے؟ پھر بولیں پکی وعدی کہ وعدہ؟ ایک وعدی ہوتی ہے، ایک وعدہ ہوتا ہے، پکا وعدہ ہے. کسی کا پردہ کھولنا، اللہ کریم آپ کو اور مجھے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی سر لا مکان سے طلب ہوئے. سوئے منتہا چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکا وما علینا الا البلاغ المبین. تمامی